بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود شریف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت ذات پر۔ اس دنیا میں کئی ایسے حکمران گزرے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عظیم اور شان و شوکت والی سلطنتیں عطا فرمائی تھی، جن کا جاہ و جلال دیکھ کر دنیا رعب میں آ جاتی تھی۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے رتبے عطا کیے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے وہ فخر و غرور میں پڑ چکے تھے۔ تاریخ عالم ایسے بادشاہوں اور شہنشاہوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے غرور و تکبر کیا، جو ان کی بدبختی کا باعث بنا اور وہ رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن گئے۔ فرعون، نمرود، بخت نصر اور شداد، تاریخ میں ایسے حکمران گزرے ہیں جو اپنی بادشاہت اور طاقت کے نشے میں ایسے مدہوش تھے کہ اپنی اوقات اور اللہ تعالیٰ کی طاقت کو فراموش کر بیٹھے۔ انہی میں ایک بادشاہ شداد بھی تھا۔ ویور شداد کون تھا؟ اس کی جنت کیسی تھی؟ اس کی جنت اس وقت کہاں ہے؟ اس کا اور اس کی جنت کا انجام کیا ہوا؟ شداد اور قوم عاد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ارشاد فرمایا ہے، اور وہ کون سے صحابی رسول تھے جو کئی صدیاں گزر جانے کے باوجود شداد کی جنت میں داخل ہوئے تھے؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل پروڈکٹیو مسلم کو ابھی تک لائک، شیئر اور سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں، جزاک اللہ۔ ارم ذات العماد یعنی ستونوں والا شہر قدیم عرب قوم عاد کے مرکزی شہر کا نام تھا۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کی سورہ فجر آیت نمبر 7-8 میں ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستون والے اور شہروں سے اس کے مانند کوئی شاندار شہر نہ تھا۔ یہ شہر طوفانی نوح کے کافی بعد بسا اور زبردست ترقی کر گیا۔ اس وقت لوگ طوفان نوح کو بھول کر دوبارہ شرک اور بت پرستی کی طرف راغب ہو گئے تھے۔ اس قوم پر حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب اس قوم نے شرک اور بت پرستی ترک نہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر کے اسے تباہ کر دیا۔ اس قوم کے تذکرے کو کہانی سمجھا جاتا تھا، مگر اس صدی میں اس شہر کے آثار برآمد ہوئے ہیں جو آج کل عمان میں شامل ہے۔ اس کے آثار 1984 میں خلائی شٹل چیلنجرز کی مدد سے دریافت کیے گئے۔ یہ شہر 3000 سال قبل مسیح سے لے کر پہلی صدی عیسوی تک اونٹوں کے ایسے کاروانی راستے پر آباد تھا جہاں سے ہند، عرب اور یورپ تک تجارت کی جاتی تھی، اور یہ اپنے زمانے کا ایک تجارتی مرکز تھا۔ روایت میں ہے کہ یہ شہر ایک عظیم طوفان سے تباہ ہوا۔ اسے 1000 ستون کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ستون بہت اونچے ہیں۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک ایسی جنت بنائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنا نصیب نہیں ہوئی۔ تاریخ کے کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اسی قوم کی طرف سے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکے، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کیے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کئی بادشاہوں میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبے نے ان کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا تو وہ کہنے لگا، جو حکومت و دولت اور عزت اس کو اب حاصل ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت و نسب کی ترقی کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے۔ مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت اور دولت
دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں آخروی نجات اور جنت کا حصول ہے۔ بے شک دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھی اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت میں خود دنیا میں بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کرائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بھانجے ضحاک کو، جو ایران کا حاکم تھا، کہلا بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دو۔ ضحاک نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کارندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر کے لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں صحت افزا مقام کا انتخاب کیا اور ماہر معماروں کے ذریعے وہاں ایک مضبوط اور مستحکم فصیل تعمیر کروائی، جس کے اندر سونے اور چاندی کا محل تعمیر کیا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کے بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشوں میں مشک و عنبر بھرا گیا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد نے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کرائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا اور اطراف سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی تکمیل کی اطلاع دی گئی۔ اطلاع ملتے ہی شداد بہت بڑا لشکر لے کر اپنی جنت کی جانب روانہ ہو گیا۔ ابھی شہر سے ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اس نے ایک ہرن دیکھا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا، شداد، تو نے عالیشان محل تعمیر کر کے یہ سمجھ لیا کہ اب تو موت کے پنجے سے بھی آزاد ہو چکا ہے؟ یہ سن کر شداد کا رواں رواں کانپنے لگا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہوں۔ شداد نے کہا، اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ ملک الموت نے کہا، میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا، مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ ملک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور عبرتناک موت مرا اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگار سنی جو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی چیخ تھی، تو پورے کا پورا شہر آن واحد میں ختم ہو گیا، جنت جانے کے بجائے ملک عدم پہنچ گیا۔ اس صحابی نے کئی صدیاں گزرنے کے باوجود شداد کی جنت میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن کلابہ جو صحابی رسول تھے اتفاق سے ادھر چلے گئے۔ اچانک ایک دن آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور محرابوں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب صبح ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ اس شہر کے خد و خال بالکل ویسے ہی ہیں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے۔ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے۔ اس کیفیت میں اٹھ کر وہ شہر کے اندر گئے۔ نہریں اور درخت بھی جنت کی طرح تھے مگر وہاں کوئی انسان نہیں تھا۔ آپ نے وہاں سے کچھ قیمتی جواہرات اٹھائے اور واپس چلے گئے۔ جب اس وقت کے دارالخلافہ دمشق پہنچے، وہاں پر خلیفہ امیر معاویہ موجود تھے۔ وہاں جو ماجرا ہوا انہوں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت امیر معاویہ نے ان سے پوچھا، وہ شہر آپ نے حالت بیداری میں دیکھا یا خواب میں؟ حضرت عبداللہ نے بتایا کہ وہ بیداری کی حالت میں تھے۔ پھر عدن کے پہاڑ کی ساری نشانیاں بتائیں۔ ایک طرف کنان درخت ہے، دوسری طرف ایسا کنواں ہے، اور یہ جو جواہرات اور یاقوت نشانی کے طور پر میں وہاں سے لایا ہوں۔ امیر معاویہ سے یہ ماجرا سننے کے بعد حیران ہو کر اہل علم حضرات سے اس کے بارے میں معلومات حاصل کی۔
انہوں نے کہا واقعی دنیا میں ایک ایسا شہر گزرا ہے۔ علماء نے بتایا کہ قرآن مجید میں اس شہر کا ذکر بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے وہ شہر تباہ و برباد کر دیا تھا اور وہ نگاہوں سے چھپ گیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ میں سے ایک آدمی اس جنت میں جائے گا، چھوٹے قد، سرخ رنگ کا ہوگا، اس کی آبرو اور گردن پر 2 تل ہوں گے، اور وہ اپنے اونٹ کو ڈھونڈتا ہوا اس شہر میں پہنچا اور وہاں کے عجائبات دیکھے گا۔ جب حضرت امیر معاویہ نے یہ ساری نشانیاں حضرت عبداللہ بن کلابہ میں دیکھی تو فرمایا واللہ یہ وہی شخص ہے۔ ویورز، مجھے امید ہے آپ کو میری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔